مسئلہ نمبر 1 ہے مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے یعنی اعتکاف کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے یا رکھتی ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر اسے مولا سے اجازت لینی ہوگی، اور بہرحال منع کرنے کا حق مولا کو حاصل ہے، کیونکہ وہ ان کی ذات کا مالک ہے۔ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اسے پورا حق حاصل ہے مولا کو۔ مسئلہ نمبر 2 ہے مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ شہر کی ایک بڑی مسجد ہوتی تھی کہ جہاں پر جمعہ اور عید کا قیام ہوتا تھا اور بڑے اجلاسات دینی وہیں ہوتے تھے، اسے جامع مسجد کہا جاتا تھا۔ وہ شہر کی سب سے بڑی مسجد ہوتی تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ شہر کی مسجد وہ رقبے کے لحاظ سے ہی بڑی ہوتی تھی، اور اس لحاظ سے بھی کہ وہاں پر شہر کے اور سلطنت اسلامیہ کے عمائدین، معززین، حاکم حضرات وہاں تشریف لاتے تھے۔ لیکن آج کی صورتحال ذرا مختلف ہے۔ آج کسی بھی گلی کے کونے پر کوئی مسجد ہو وہ جامع مسجد ہی ہے، لکھا ہوتا ہے جامع مسجد جوہر ٹاؤن، جامع مسجد ناظم آباد، جامع مسجد۔ ان کو پتہ بھی نہیں کہ جامع مسجد کی اصطلاح کا مطلب کیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو کراچی کی سب سے بڑی مسجد ہو، مرکزی مسجد، وہ جامع مسجد ہو، لیکن اب ہر گلی کے ایک گلی میں 3 مسجدیں تو ہر ایک کا نام جامع مسجد ہے۔ تو آج کل کے لحاظ سے جامع اور جماعت میں کوئی فرق نہیں، جو بھی مسجد ہے وہاں پر جماعت ہوتی ہے، جمعہ قائم ہوتا ہے، لہذا جو بھی مسجد ہے وہاں پر اعتکاف ہو سکتا ہے۔ چاہے جو گاؤں دیہات کی مساجد ہیں وہاں پر امام اور مؤذن نہیں ہوتے، یعنی وہاں پر مسجد کے لیے جگہ تو مختص کی گئی لیکن وہاں پر پابندی سے نماز نہیں ہوتی، یا دوران سفر 2 شہروں کے درمیان ایک جو کچی آبادی ہوتی ہے وہاں کچھ جگہیں بنا دی جاتی ہیں مسجد کے نام پر، تو وہاں کوئی نہ امام نہ مؤذن، راہ چلتے مسافرین آتے ہیں اور اسے ایک مسجد کے طور پر استعمال کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد ضروری نہیں ہے کہ جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہوں، جو بھی مسجد ہو وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں وہیں اعتکاف کیا جائے، تاکہ اسے بلا ضرورت یا کہہ لیجیے ضرورتاً ہی صحیح نکل کر وہاں جانا اس کی مشقت نہ کرنی پڑے، باجماعت نمازیں بھی قضا نہ ہوں۔ تو ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے کہ جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں۔ اگر نہیں کرتا اور ایسی کسی مسجد میں کرتا ہے تو وہاں بھی ہو جائے گا اعتکاف۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے اعتکاف۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں 5 گاہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگر وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہتری مسجدیں یعنی بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن، تو جو بھی مسجد ہے وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے سب سے افضل۔ یہاں تک تو بات ہوئی کہ اعتکاف کہاں کہاں ممکن العمل ہے، کہاں کہاں صحیح ہوگا، بھائی اس کے لیے بتا دیا کہ مسجد ہونا ضروری ہے۔ آیا کہ کس مسجد میں افضل ہے، تو اس کی ترتیب الگ ہے، افضلیت کی اور زیادتی ثواب کی ترتیب الگ ہے۔ سب سے افضل مسجد حرام شریف، یعنی جہاں بیت اللہ شریف ہے مکہ المکرمہ، اس میں اعتکاف ہے۔ پھر مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، پھر مسجد اقصی جس پر آج یہودی قابض ہیں، پھر اس میں افضل ہے کہ جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے، یعنی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں کہ کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی،
ان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دارالاسلام میں سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ تو سمجھ لیں وہاں پر اعتکاف افضل ہوگا. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہاں افضل ہوگا. تھرڈ، فورتھ، ففتھ جو بھی نمبرنگ ہوں گی، رینکنگ ہوگی مساجد کی اس لحاظ سے. مسئلہ نمبر 4 ہے عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے. مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی، یعنی اگر عورت کر لے تو یہ نہیں کہیں گے اس کا اعتکاف نہیں ہوا، کیونکہ عورتوں کو مسجد میں آنا وقت کی ضرورت کے لحاظ سے منع کیا گیا، ورنہ پہلے عورتیں آتی تھیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتی تھیں. تو خواتین کا مسجد میں آنا کوئی شریعت میں اصلاً ممانعت نہیں ہے، لیکن بعد میں زمانے کے فساد کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ عورتوں کو روک دیا جائے. پھر حضرت عمر فاروق اعظم یا صدیق اکبر کے دور سے اس پر ممانعت قائم کر دی گئی تھی، اور پھر وہ عورت خواتین جو ہے مسجد نہیں آتی تھیں. تو اس لیے مکروہ تنزیہی ہے اعتکاف کرنا. بلکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک میری مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، حدود حرم میں، مسجد نبوی میں جو نماز پڑھے اس کے لیے اتنا اجر و ثواب، لیکن اگر عورت اپنے گھر میں پڑھے تو اس کے لیے میری مسجد نبوی میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. جہاں اس کی رہائش ہے 4 دیواری میں، وہ وہاں رہ کے پڑھے اس کے لیے وہ زیادہ افضل ہے. لیکن خواتین آج کل ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتی. تو عورتوں کو مسجد میں اعتکاف مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ وہ گھر ہی میں اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے، گھر میں اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں. اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کرے، کوئی چوکی ڈال دے، کوئی تخت ڈال دے. بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. آج لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ سنت قبلیہ پہلے پڑھ کے آئیں، سنت بعدیہ بھی گھر جا کے پڑھیں، صرف فرض نماز اور دعا کے بعد یہاں سے چلتے بنے. تو یہ عام حالات میں بھی حکم یہی تھا، اور صحابہ کے ادوار میں حضور کی موجودگی میں صحابہ نمازیں گھر سے پڑھ کے جاتے تھے، یعنی سنت نفل وغیرہ پہلے یا بعد کی وہ گھر سے ہی پڑھتے تھے، صرف فرض نماز حضور کی اقتداء میں ادا کرتے تھے. تو یہی افضل ہے، لیکن آج اس افضلیت کا احساس ہو رہا ہے. مسئلہ نمبر 5 ہے اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. البتہ اب صورت نکال لیں اس کی کہ کیسے ہو اس کے لیے اعتکاف گھر میں، کہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا، کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا، یعنی اعتکاف کرنا چاہتی ہے کوئی عورت اور گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جسے نماز کے لیے مقرر کیا ہو، تو اب ارادہ کر لے کہ میں اس جگہ کو نماز کے لیے مقرر کرتی ہوں اور پھر وہیں اعتکاف کر لے، تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہیں. مسئلہ نمبر 6 ہے خنثی، یعنی ہجڑا، ٹرانسجینڈر جو بھی نام ہوتا ہے ان کا، مسجد بیت میں اعتکاف نہیں کر سکتا. وجہ وہی ہے کہ اس کے اندر 2 احتمالات ٹکرا رہے ہیں. مرد ہونے کا، ذکوریت کا احتمال یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد میں کرے، اور عورت ہونے کا احتمال یہ کہتا ہے کہ گھر میں کرے. لیکن اس کا تو فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا آخر یہ کس میں ہے، ہی میں ہے یا شی میں ہے، اس لیے. لیکن بہرحال اگر یہ منت مان لیتا ہے واجب اعتکاف کی، مان لیتا ہے یا تی ہے، کیا بولا جائے اس کے لیے سمجھ نہیں آتا، تو یہ مخلوق، یہ بیچارے گھر میں کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو حکم دکھایا ہے یہ احتیاط پر مبنی انہوں نے دیا ہے، لیکن حرج نہیں اگر وہ گھر میں کر لے. اعتکاف واجب کی بات کر رہا ہوں. مسئلہ نمبر 7 ہے اعتکاف 3 قسم کا ہے.
واجب کے اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادے سے واجب نہ ہوگا۔ سنت موقدہ کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں موجود ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد، اگر 29 کا چاند نہیں ہوا تو 30ویں کے غروب کے بعد، اور 29 کو چاند ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، رؤیت ہلال ثابت ہو گئی، تو چاند ہونے کے بعد وہاں سے نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوئی، کیونکہ یہ بعد نماز مغرب بعد غروب ہوا ہے، اور آپ کو بوقت غروب وہاں ہونا چاہیے تھا مسجد کے اندر۔ یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے، اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سب بری الذمہ، ان کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر موقدہ ہے۔ ان جو رمضان کے اندر احباب مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، کہ اگر کوئی بھی نہ کرے تو اہل شہر سے مطالبہ ہوگا، عند اللہ سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک آدھ بھی کر لے تو سارے شہر پر سے گناہ اٹھ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8 ہے اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو نہ کھونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازے پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو، نویت سنت الاعتکاف، تو اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو۔ یہ جو مسجد میں ہم کرتے ہیں یہ اعتکاف نفل ہے، 5 وقت ہی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 9 ہے اعتکاف سنت، یعنی رمضان شریف کی پچھلی 10 تاریخوں میں جو کیا جاتا ہے اس میں روزہ شرط ہے، لہذا اگر کسی مریض یا مسافر نے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سنت ادا نہ ہوئی بلکہ نفل ہوا، جیسے کہ پہلے میں خلاصے میں عرض کر چکا ہوں۔ اعتکاف واجب اور سنت موقدہ کے لیے روزہ ضروری ہے، جس طرح نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت نہ ہوئی تو نماز نہ ہوگی، یوں ہی روزہ نہ ہوا یا کسی وجہ سے قضا ہو گیا تو اعتکاف بھی ختم۔